سب سے بڑا فراڈ جو ہے وہ اس وقت ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ لٹنے والے متعدد شہری، ہزاروں اوورسیز پاکستانی اس وقت وہ لٹ رہے ہیں، وہ ہے جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ذکر کر رہا تھا جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی اور گلبرگ گرین کی پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ کوئی سوسائٹی، کسی بھی سوسائٹی کی زمین جب دوسری سوسائٹی کو دی جاتی ہے یا ان سے مرجر کیا جاتا ہے تو اس کے بھی کوئی قانونی تقاضے ہوتے ہیں۔ کیا سرکل رجسٹرار صاحب وہ قانونی تقاضے جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے پورے کیے؟ ایک سوسائٹی کا صدر بھی نہ ہو، سیکٹری بھی نہ ہو اور اس کا ایک عام ممبر جو ہے وہ یہ مرجر کر لے۔ گلبرگ گرین کے جو ممبران ہیں وہ بھی اپنے پلاٹ کے حصول کے لیے گلبرگ گرین انتظامیہ سے لڑنے پہ ہیں۔ فیصل ٹاؤن فیس 2 کے مبینہ جو مالک ہیں جناب چودھری مجید صاحب نے، اس نے بھی جموں کشمیر کی KMT پہ ہاتھ رکھا، زمین خریدنے کی کوشش کی، وہاں پہ قبضے کی کوشش کی۔ السلام علیکم، اداریہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں جاوید واگٹ۔ ناظرین، جو آج ایشو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ انتہائی احساس نوعیت کا ہے۔ اگر وفاقی دارالحکومت کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہاں پہ بہت ساری ایسے معاملات چل رہے ہیں جس میں عوام کو دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، عوام کے ساتھ فراڈ بھی کیا جا رہا ہے اور عوام کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن پورے ملک میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو رسک ہے اور سب سے بڑا فراڈ جو ہے وہ اس وقت ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ کچھ جعلی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جو لوگوں کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس زمین نہیں ہے اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی NOC ہے۔ لیکن کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس کے زیر سایہ کام کرنے والے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جن سے بھی عوام لٹ رہی ہے اور عوام کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹ ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ، کیونکہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو رجسٹرڈ کرتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈپٹی کمشنر یعنی کہ رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے زیر سایہ ایک کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، جس میں جو بااختیار افیسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرکل رجسٹرار۔ میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ سرکل رجسٹرار وفاقی دارالحکومت میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا عہدہ کا لیا ہوا افیسر ہے، وہ اس ڈپارٹمنٹ کا اپنا افیسر نہیں ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو اشتیاق احمد جیلانی صاحب ہیں وہ واٹر مینجمنٹ افیسر ہیں وفاقی دارالحکومت میں، اور وہاں سے انہیں یہاں پہ چارج دیے ہوئے متعدد سال ہو گئے اور وہ اپنی مبینہ ملی بھگت کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا ہی طاقتور بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی جو MC ہے، جو کسی بھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینیجنگ کمیٹی ہے، اس کا براہ راست واسطہ جو ہوتا ہے وہ سرکل رجسٹرار سے ہوتا ہے۔ آج جو میری اس ساری تفصیل، اس سارے پروگرام، اس ساری انفارمیشن کی جو وجہ ہے وہ بھی ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہی ہے، کیونکہ کوآپریٹو ہاؤسنگ پروجیکٹ کے نام پہ لٹنے والے متعدد شہری، بلکہ سینکڑوں، ہزاروں شہری، ہزاروں اوورسیز پاکستانی اس وقت وہ لٹ رہے ہیں اور مختلف اداروں میں اپنے لٹنے کی اپلیکیشنیں بھی دے رہے ہیں اور خاص کر کے نیب اور FIA سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی جمع پونجی کو محفوظ بنانے کے لیے ایسے پروجیکٹ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو آج سوسائٹی جس کا میں مختصر ذکر آج کروں گا لیکن اگلے پروگرام میں اس پہ تفصیل سے میں روشنی ڈالوں گا، وہ ہے جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی۔ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو سیکٹری ہیں جن کا نام سردار سبیل ممتاز ہے، یہ پہلے اور سوسائٹیز میں بھی رہے جس میں وزارت داخلہ کا ذکر کروں گا، وزارت داخلہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی رہے، اس کے بعد جموں کشمیر میں آئے اور جموں کشمیر میں آئے بھی انہیں متعدد سال ہو گئے ہیں، اور کس طرح سے یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے متوازن کیا، کس طرح سے اپنی مبینہ ملی بھگت کے ذریعے جیب بھری اور جو ممبران سوسائٹیز ہیں ان کی جیب خالی کرنے میں کس طرح سے یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آج میں ذکر کروں گا جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور گلبرگ گرین ہاؤسنگ سوسائٹی۔ یہ گلبرگ گرین جو ہے یہ IB کی سوسائٹی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی اور گلبرگ گرین کی۔ گلبرگ گرین اور جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان ایک MOU سائن ہوا ہے پچھلے دنوں،
ناظرین یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو ٹینور تھا وہ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس سسٹم کو آگے لے جانے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے گلبرگ گرین سے ایک مرجر کیا۔ اس کی تصویریں منظر عام پہ آئیں۔ بڑی حیران کن بات ہے، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے یہ مرجر ہو رہے ہیں اور جو سرکل رجسٹرار صاحب ہیں اشتیاق احمد جیلانی صاحب وہ خاموش ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ مرجر کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، کہ کوئی سوسائٹی، کسی بھی سوسائٹی کی زمین جب دوسری سوسائٹی کو دی جاتی ہے یا ان سے مرجر کیا جاتا ہے تو اس کے بھی کوئی قانونی تقاضے ہوتے ہیں۔ کیا سرکل رجسٹرار صاحب وہ قانونی تقاضے جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے پورے کیے؟ آپ کے یہ علم میں ہے؟ آپ کے یہ علم میں ہے کہ جموں کشمیر کا ٹینور ختم ہو چکا ہے اور وہ یہ مرجر کر رہے ہیں گلبرگ گرین سے؟ اشتیاق جیلانی صاحب کہ آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا ضرور کہ جو گلبرگ گرین کی انتظامیہ ہے، جو صدر ہے، سیکٹری ہیں، وہ یہاں پہ نہیں ہے، یا روپوش ہیں یا وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کس طرح ممکن ہے کہ ایک سوسائٹی کا صدر بھی نہ ہو، سیکٹری بھی نہ ہو اور اس کا ایک عام ممبر جو ہے وہ یہ مرجر کر لے اور اتنا بڑا فیصلہ کر لے؟ ممبران کی جمع پونجی کو کس طرح سے وہ داؤ پہ لگا سکتا ہے؟ ناظرین میں گلبرگ گرین کے حوالے سے بھی آئندہ پروگرام میں بہت سارے ایشوز آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج صرف میں مختصراً یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گلبرگ گرین کے جو ممبران ہیں وہ بھی اپنے پلاٹ کے اصول کے لیے گلبرگین انتظامیہ سے لڑنے پہ ہیں۔ وہ اپنے پلاٹ کے پوزیشن مانگ رہے ہیں، وہ اپنی پیمنٹ جو ہے اس کی پوزیشن مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو پیسے دیے ہمیں پلاٹ دیں۔ ایک سوسائٹی اپنے ممبران کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے، ان کے اپنے ایشوز ہیں ممبران، جس کی وجہ سے آج صدر اور سیکٹری روپوش ہے اور بیرون ملک فرار ہے، اور دوسری طرف یہ جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اس سے مرجر کر رہی ہے، اپنے ممبران کو اس میں کر رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو زمین ہے اس کو بیچنے کا ایک ذریعہ ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا، اس پہ بھی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن صرف میں آپ کو اشارہ دے دوں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے مبینہ جو مالک ہیں جناب چودھری مجید صاحب نے، اس نے بھی جموں کشمیر کی KMT پہ ہاتھ رکھا، زمین خریدنے کی کوشش کی، وہاں پہ قبضے کی کوشش کی۔ وہ بھی FIR اس وقت منظر عام پہ ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہوا؟ اور ابھی جو ہے سردار سبیل ممتاز وہ کس طرح سے جو ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے مالک جناب چودھری مجید سے مبینہ ملی بھگت کر کے ممبران کی اس زمین کو کس طرح وہ فروخت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں تفصیل سے لکھیں گے۔ لیکن لاسٹ میں ایک بڑی اہم آپ کو بات بتا دوں کہ جب اجلاس عام تھا 2025 دسمبر 2025 کو، تو اس کو میں بھی یہ مرجر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ضلع انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور CDA کی طرف سے اس مرجر کو روک دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس حوالے سے معزز عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی احکامات ہیں کہ یہ مرجر ممکن نہیں ہے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس مرجر کے حوالے سے جو متاثرین ہیں وہ ہائی کورٹ کا رخ بھی کریں گے، جو کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ مزید تفصیلات اور مزید اہم انفارمیشن کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے سردار سبیل ممتاز اور ضیاء اللہ شاہ نے یہ زمین ممبران کی بیچنے کی کوشش کی، چودھری مجید کو اور گلبرگ گرین کو۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ ضیاء اللہ شاہ پچھلے الیکشن میں سردار سبیل سے سیکٹری کی سیٹ سے ہارے، اور اب کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے اور ضیاء اللہ شاہ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس بل بوتے پر یہ MOU بھی سائن کر رہے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی لے کے آگے بڑھنا ہے، اور جموں کشمیر کے سوسائٹی کے چیئرمین بھی بنے ہوئے ہیں۔ جب ایک بندہ سیکٹری نہیں بن سکتا، لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور پھر بھی وہ سوسائٹی کا دھرندار بنا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح سے بنا ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔